والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبتي يوم حجة الوداع: أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا بے حد شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم نسبت سے یہاں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور وہ نسبت ہے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی نسبت. آپ کیوں بیٹھے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے، آپ کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا آپ سے تعلق اور رشتہ ہے ان کا بھی ایمان محفوظ ہو جائے. اور اس نسبت سے بیٹھنا اللہ رب العزت کے دربار میں یہ نفع سے خالی نہیں جاتا. اللہ ہم سب کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور یہاں بیٹھنے کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. عقیدہ عقد سے، عقد کہتے ہیں کسی چیز کو کیڑا لگا دینا. ہمارا اللہ کی ذات کے ساتھ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، جس کو کہتے ہیں توحید کا عقیدہ. توحید کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. اب ہم نے اللہ کو ایک مانا، ایک جانا، تو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا، ایک گرا وعدہ، یا اللہ ہم مرتے دم تک تجھے وحدہ لا شریک مانے. قل اللہ احد اللہ الصمد. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد. نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. اور اللہ کا کوئی خاندان اور کنبہ قبیلہ نہیں. یہ ہم نے اللہ سے کیا کیا؟ وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، گرا باندھ لیا. تو عقیدہ عقد سے تو مانے گرا باندھ. تو سب سے پہلا ایک مومن مسلمان کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ درست ہو. اور توحید کے برخلاف کون سا عقیدہ ہے؟ شرک کا عقیدہ. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک. اللہ مشرک کی بخشش نہیں فرمائے گا، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کے علاوہ جو بھی گناہ گار ہوگا اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا، لیکن مشرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. تو یہ کیا ہے؟ توحید کا عقیدہ. عقیدہ توحید، عقیدہ توحید. اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قرآن میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر ہوتے زمین میں دو خدا، کتنے؟ زمین اور آسمان میں کتنے خدا ہوتے؟ دو. لفسدتا، تو دونوں
اکٹھا ہوتے ہیں. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ. اللہ پاک ہے, اللہ اکیلے ہے, اللہ اکیلے ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وحدہ لا شریک, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو سب سے پہلا عقیدہ توحید کا عقیدہ, اور توحید کا عقیدہ اس کے اندر اگر کوئی بندہ ڈنڈی مارے گا تو اس کی نماز بھی درست نہیں, اس کا ایمان بھی درست نہیں, اس کے سارے اعمال بھی درست نہیں ہوں گے. دوسرے نمبر پر رسالت کا عقیدہ. اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اصلاح اور تربیت کے لیے رہبر اور رہنما کے طور پر انبیاء کو بھی پیدا فرمایا. ہمارے ابا سب سے پہلے وہ بھی نبی ہیں. ہم کس کی اولاد ہیں؟ سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے چلتے 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 آج ہم انسان ہیں. تو سب سے پہلے انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام وقت کے نبی تھے. تو یہ آدم علیہ السلام کو وقت کا نبی اللہ پاک نے اس لیے بنایا تاکہ جتنی بھی انسانیت آئے اس انسانیت کی تربیت کے لیے جو افراد اللہ کے ہاں مخصوص ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی. کیا کہا جاتا ہے؟ نبی. اب نبی کتنے آئے؟ کم و بیش 1,24,000. کتنے نبی آئے؟ 1,24,000. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام. سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث مبارکہ ہے اول الانبیاء آدم. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام. وآخرہ محمد, اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسالت کا عقیدہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب کی نبوت کو ماننا, تسلیم کرنا, یہ مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسالت. اور رسالت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں. بھائی کیسے آخری ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ آخری نبی ہے؟ قرآن کریم کی 100 آیت مبارکہ کم و بیش. کتنی؟ 100 آیت مبارکہ. وہ یہ بتا رہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. قرآن کریم کی سب سے پہلا پارہ اور سب سے پہلی آیت, سب سے پہلا پارہ اور پہلا صفحہ. پہلا پارہ کون سا ہے؟ اما پارہ. کہہ رہے اما پارہ پہلا پارہ ہے. الف لام میم, یہ پہلا پارہ ہے. اما پارہ تو 30واں پارہ ہے. ہاں تم نے پہلا اما پڑھا ہوگا, پہلا تم نے اما پڑھا ہوگا. تو پہلا پارہ کون سا ہے؟ الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون.
والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. اس کے مخاطب کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بما انزل الیک. یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس پر ایمان لاتے ہیں کہ قرآن آپ پر نازل ہوا. اور وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا. آپ سے پہلے نبیوں پر. بڑی آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. 313 صحائف، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے بھی آئے مختلف انبیاء پر صحیفے بھی نازل ہوئے. تو یہ آیت ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ مومن وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا قرآن مجید اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی کتابیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. تو پہلوں کا ذکر ہے، من بعد ہے یا من قبل ہے؟ من قبل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور سے پہلے بھی انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا. جیسے ہم نے کہا سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آخری نبی کون تھے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کوئی نبی آ سکتا ہے؟ آواز سنگل کر دینا اس کا، یہ ایکو جو ہے نا اس کا بند کر دینا. تو کتنے نبی آئے؟ 1,24,000. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ جو آپ پر نازل ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ قرآن مجید. اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نبی. اور پہلے نبیوں پر کون کون سی کتابیں؟ تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف آئے. تو کیا حضور کے بعد کوئی نبی آیا ہے؟ اگر آتا تو قرآن کہتا من بعد. قرآن کیا کہتا؟ من بعد. تو یہاں من بعد ہے یا من قبل ہے؟ قبل. قرآن کریم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے جب اس طرح کا کوئی قصہ آئے گا نا کہ اے نبی آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلوں پر نازل ہوا، اے نبی آپ پر کتاب اتاری آپ سے پہلوں پر اتاری، تو پہلوں کا ذکر تو ہے کیونکہ وہ موجود تھے. اور حضور کے بعد کسی نے آنا نہیں. جب حضور کے بعد کسی نے آنا نہیں تو بعد کا ذکر ہی نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حضور سب سے آخری نبی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا. اور یہ قرآن کریم کی کتنی آیتوں میں ہے؟ 100. سب سے پہلی آیت یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. دوسری آیت سورہ احزاب ہے. اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر ہے. سورہ احزاب کے اندر کون سی آیت ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں. تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں. تو آخری کون ہوتا ہے؟ جس کے بعد کوئی نہ آئے. اور پہلا کون ہوتا ہے جس سے پہلے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اول الانبیاء آدم و آخر محمد.
کہ سب سے پہلے نبیوں میں حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہم سبق کے انداز میں یہاں جوش خطابت نہیں ہوگا تاکہ آپ کے دل میں ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے جو میں نے پڑھایا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل. یہ قبل کیوں آیا ہے؟ کہ آپ سے پہلے نبی تو آئے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی نہیں آیا. جب کوئی نبی نہیں ہے تو قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. اس طرح سورہ احزاب کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اس آیت مبارکہ کا بھی ایک شان نزول ہے. شان نزول کیا چیز ہوتی ہے؟ شان نزول یہ ہوتا ہے جیسے کہیں دعوت پہ جانا ہونا تو پہلے اس کے لیے پوری تیاری ہوتی ہے, پھر بندہ جاتا ہے اور دعوت سے ہو کے جب واپس آ جاتا ہے تو پھر جب کسی کو بتانا ہوتا ہے نا کہ میں وہاں گیا تھا تو اس کے لیے پہلے جو ہے نا تمہید باندھتا ہے. کیا باندھتا ہے؟ تمہید باندھتا. وہ جی ہمارے پھوپھا ہیں اور ہمارے خالو ہیں اور ان کے ہاں شادی تھی اور ان کی طرف سے کارڈ آیا تھا اور جس کی وجہ سے ہم شادی میں گئے اور وہاں یہ کھایا ہمیں واپس آ گئے, تو اس کے لیے تمہید باندھی جاتی ہے. تو شان نزول جو واقعہ ہو چکا ہوتا ہے وہ کس اس میں ہوا, اس کی وجوہات کیا تھیں, یہ آیت کیوں نازل ہوئی, اس کے اترنے کا سبب کیا تھا, تم شادی میں کیوں گئے, جانے کی وجہ کیا تھی, پھوپھا تھے. کیا تھے؟ پھوپھا تھے, انہوں نے بلایا تھا, وہاں شادی میں چلے گئے. بھائی یہ آیت کیوں نازل ہوئی, اس کی ایک وجہ ہے, اس کے ایک سبب ہے, یہ اس لیے نازل ہوئی. تو یہ اس کو کہا جاتا ہے شان نزول. کیا کہا جاتا ہے؟ شان نزول. تو آیت ختم نبوت جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اس کے اندر اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ان کے اندر رائج ہو چکی تھیں جن کا اسلام سے اور دین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا. ان میں ایک جو رسم تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہوتا ہے حقیقی بیٹا اور ایک ہوتا ہے منہ بولا بیٹا. ایک ہوتا ہے منہ بولا بیٹا, سمجھتے ہیں؟ کسی کو ایسی بیٹا بنا لیا, ایک ہے سگا بیٹا, آپ اپنے ابو کے سگے بیٹے ہو, آپ کے ابو نے کسی اور رشتہ دار کو کہا بیٹا میری بات سنو, تم میرے بیٹے کی طرح ہو, تم میرے, یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے؟ زید. قرآن کریم میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے سوائے ایک صحابی کے. صحابہ کتنے؟ 1,24,000. 1,24,000 صحابہ میں سے کسی صحابی کا نام بھی قرآن مجید میں موجود نہیں ہے سوائے ایک صحابی کے, اور وہ کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان کا نام کیوں ہے؟ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے تھے, ایک دفعہ اپنے نانی کے یہاں جا رہے تھے اور والدہ ساتھ تھی. تو اس وقت کچے راستے ہوتے تھے, رات کا وقت ہو گیا, ڈاکو لٹیروں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. تو یہ آئے, اس سے سامان وغیرہ تلاشی لی, اس سے کچھ نہیں ملا. تو انہوں نے کیا کہ اس چھوٹے بچے کو ہی اس عورت سے لے لیا اور لے جا کر عکاظ کے بازار میں بیچ دیا. کون سے بازار میں بیچا؟ عکاظ. وہاں بازار لگتا تھا, میلہ لگتا تھا. تو وہاں جب اس بچے کو بیچ دیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی, یہ عرب کے اندر یہ بہت بڑی تاجرہ خاتون, یہ تجارت کرتے ہیں. تو یہ بھی اپنے بندے جو ہے نا تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی. تو عکاظ کے بازار میں اماں خدیجہ کے جو
وہ تجارت کرنے والے بندے تھے، انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے بہت پیارا سا، تو انہوں نے اس کو وہاں سے خرید لیا، خرید کر وہ بچہ اماں خدیجہ کے پاس لے آئے اور ان کے پاس رکھا۔ اور کچھ دن کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی طے ہوئی، رشتہ طے ہوا، تو جب کہیں رشتے وغیرہ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، گفٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ تو اماں خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تحفہ بھیجا وہ حضرت زید ننھے منھے بچے کو بھیج دیا کہ یہ آپ لے جائیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں اور ان سے کہیں یہ اماں خدیجہ کی طرف سے۔ تو جب یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا، چھوٹے سے تھے 7-8 سال کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالا پوسا بڑا کیا، اور پھر یہ عمر بھی آئی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی ذات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بہت بڑے سردار خاندان کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، اور یہ چونکہ غلام تھے اور بکتے بکاتے حضور کے پاس آئے تھے، تو رشتہ اگر اونچے خاندان کا ہو نا تو لڑکے کو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ اب میری جو ہے نا بے توقیری ہونے جا رہی ہے، ہو رہی ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزانہ شکایت لے کر آ جاتے تھے جب گھر میں تھوڑی سی انبن ہوتی تھی۔ ہاں، سردار کی بیٹیوں کے اپنے نرالے انداز ہوتے ہیں، ناز ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی، تو قرآن نے وہی قصہ کھینچا ہے، فلما قضا زید منہ، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہو گئی تو حضرت زینب کا نکاح کس نے کرایا تھا؟ حضور نے۔ کس نے کرایا تھا؟ حضور نے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بھی دکھ ہوا، کیا کہ دیکھو میرا نکاح اللہ کے نبی نے کرایا، لوگ کیا کہیں گے کہ میں اس نکاح کو نبھا نہ سکی اور میں جو ہے نا میری طلاق ہو گئی۔ تو وہ بہت افسردہ ہوئی، بہت روئی، اور کہتے اتنی روئی کہ وہ بالکل لاغر اور کمزور 1 مہینے 2 مہینے کے اندر ہو گئے۔ تو اللہ کو حضرت زینب کا رونا بھی اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے حضرت زینب کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ یہاں یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ نکاح جو ہے نا، نکاح یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ نے بھی کیا ہے۔ حضرت زینب کا نکاح آسمانوں پہ ہوا، کہاں پہ ہوا؟ کسی مرد نے، کسی مولوی نے، کسی مفتی نے نہیں کیا۔ کس نے کیا؟ اللہ کہتے ہیں زوجنا، ہم نے کیا۔ کیا کیا؟ ہم نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے حضرت زینب کا نکاح کیا۔ تو حضرت زینب اپنی دیگر تمام ازواج مطہرات میں بڑے فخر سے یہ کہا کرتی تھی کہ تم میں سے کوئی تو وہ ہے کہ اس کا نکاح کسی کے والد نے کیا، کسی کے بھائی نے کیا، کسی کے چچا نے کیا، کسی کے پھوپھا نے کیا، میں وہ ہوں کہ میرا نکاح خود رب العالمین نے کیا ہے، خود رب العالمین نے میرا نکاح کیا ہے۔ تو وہ فخر کرتی تھی۔ تو حضرت زینب کا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس جو رکھا ہوا تھا، تو میں وہاں بات بھول گیا، ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ منہ بولا بیٹا کیسے بنایا؟ یہ واقعہ بیچ سے وہ ہو گیا، کافور ہو گیا، ابھی دوبارہ یاد آ گیا۔ بیٹا ایسے بنایا کہ جب یہ گم ہو گئے تھے نا تو ان کے سارے رشتہ دار ڈھونڈتے کسی نے بتایا کہ بھائی ہم نے اس طرح کا بچہ محمد الرسول اللہ کے دربار میں دیکھا ہے۔ تو ان کے چچا وغیرہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے اور ہمیں زید مل نہیں رہا تھا، اور ہمیں پتہ چلا آپ کے دربار میں ہے، تو آپ ایسا کریں زید کو ہمارے ساتھ یہ اپنے گھر سے یہ سونا بھی لے کر آئے، سامان وغیرہ سارا لے کر آئے، اور کہا کہ سواری پہ لدا ہوا ہے، وہ آپ ہم سے مال غنیمت لے لیں، اور مال غنیمت نہیں بلکہ مال لے لیں اور ہمیں زید دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو بھائی، زید بھی تمہارا اور مال بھی تمہارا، زید بھی تمہارا اور مال بھی تمہارا۔ اللہ کا نبی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ میں تم سے مال لے لوں اور زید کے چھوڑ دوں تو یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے۔ کیوں؟ مال بھی تمہارا ہے اور زید بھی تمہارا ہے، تو اس لیے اللہ کا نبی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ تم ایسا کرو، زید کے پاس جاؤ۔ اب زید کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے زید ہمارے ساتھ چلو۔ وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا۔ کیوں بھائی؟ وہ بڑے ان کو دلاسے دے رہے ہیں کہ بھائی چلو جی، ہم آپ کی شادی بھی کرائیں گے، ہم آپ کو کاروبار کرا کے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا یہاں تم غلام ہو وہاں آزادی ہوگی، سارے انہوں نے جتنی ان کے سامنے نقشے تھے وہ سارے کھینچے۔ تو حضرت زید نے ایک سوال کیا، کہا یہ ساری چیزیں تو تم مجھے دے دو گے، کیا بتاؤ محمد الرسول اللہ جیسی محبت اور شفقت مجھے گھر میں ملے گی؟ کیا کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت جو مجھے محمد الرسول اللہ کے دربار میں ملی ہوئی ہے، کیا مجھے گھر میں یہ محبت ملے گی؟ تو انہوں نے کہا یہ محبت تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ماں چھوڑ سکتا ہوں، بھائی چھوڑ سکتا ہوں، بہن چھوڑ سکتا ہوں، اولاد چھوڑ سکتا ہوں، کاروبار چھوڑ سکتا ہوں، زندگی کے عیش و عشرت چھوڑ سکتا ہوں، اگر میں نہیں چھوڑ سکتا تو میں محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کس نے کہا؟ حضرت زید نے۔ حضور بھی بیٹھے۔ حضور نے جب ان کی یہ محبت کا انداز سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا زید تم نے محبت کا حق ادا کر دیا، تم نے محبت کا حق ادا کر دیا، اب تم میرے غلام نہیں ہو، آج کے بعد تم میرے منہ بولے بیٹے ہو۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جب ایک طرف سے محبت بڑھتی ہے نا تو دوسری طرف سے اس محبت کے جو ہے نا نوازشات بھی ہوتی ہیں۔ تو حضرت زید کی محبت بڑی محمد الرسول اللہ سے، تو محمد الرسول اللہ کی محبت بڑی کس سے؟ حضرت زید سے۔ ہاں، تو کہا آج کے بعد تم غلام نہیں ہو، تم میرے بیٹوں کی طرح جیسے میرے بیٹے۔ اب ان کو حضور نے تو منہ بولا بیٹا بنا دیا، ان کی شادی بھی کرا دی، نکاح بھی ہو گیا، پھر نکاح کے بعد طلاق بھی ہو گئی، اور جس عورت سے طلاق ہوئی اس کا نکاح پھر کس سے ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حضور بنے حضرت زید کے، جب حضرت زید کی شادی تھی سسر، کیا بنے؟ سسر۔ تو اب حضرت زید بنے بیٹے، ان کی بیوی ان کی بہو بنی حضور کی۔ تو جب حضرت زید نے چھوڑ دیا تو اب ان کا نکاح حضرت زینب کا کس سے ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کفار اور مشرکین کو موقع مل گیا کس چیز کا؟ تماشا کرنے کا، کہ بھائی دیکھو کیا کوئی سسر اپنی بہو سے نکاح کرتا ہے؟ کیا کوئی سسر اپنی بہو سے نکاح کرتا ہے؟ تو سب نے انگلیاں منہ میں ڈالی، کہہ رہے نہیں، کوئی سسر کسی بہو سے نکاح نہیں کرتا۔ حالانکہ حقیقت میں یہ بیٹے نہیں تھے، منہ بولے بیٹے تھے، اور حقیقی بیٹے کے معاملات اور ہوتے ہیں اور منہ بولے بیٹے کے معاملات حقیقی بیٹے جیسے نہیں ہوتے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں آئے ہی ان رسومات کو ختم کرنے کے لیے تھے۔ اس وقت معاشرے کے اندر کیا تھا؟ کسی بندے کو منہ بولا بیٹا بنا دیا جاتا تو اس کے ساتھ وہی معاملات ہوتے تھے جو حقیقی بیٹوں والے، یعنی وراثت میں بھی حصہ اور ساری چیزوں میں اس کو حصہ ملتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا الزام آیا کہ دیکھو بھائی کوئی سسر اپنی بیٹی بہو سے نکاح نہیں کرتا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو اپنی بہو بنایا، جب بیٹے نے چھوڑ دیا تو حضور نے ان سے نکاح کر لیا، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے۔ تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بات آتی ہے، اور یہ چیز ذہن میں رکھو، 4 چیزوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ 4 چیزوں۔
قرآن کی حفاظت یہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کی. ٹھیک ہے. دین کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے. اور بیت اللہ کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے. اب ان چاروں میں سے یہاں کون سا معاملہ آیا؟ حضور کی ذات کا. جب حضور کی ذات پہ کفار اور مشرکین نے کیچڑ اچھالا تو دفاع میں کون سی ذات آئی؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کریم نازل فرمایا, پورا واقعہ نقل کیا. کیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. اچھا یہ بتاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی؟ کتنے بیٹے تھے؟ ہاں بیٹے تھے یار, چھوٹے چھوٹے بیٹے فوت ہو گئے تھے. طیب, طاہر, عبداللہ, قاسم بڑے نہیں ہوئے تھے, بڑے. اور آپ کو یہ بھی چیز بتا دوں, عربی کے اندر ایک ہوتا ہے ولد, ایک ہوتا ہے رجل. ولد کہتے ہیں بچے کو, لڑکے کو, اور رجل کہتے ہیں مرد کو, بڑوں کو. یوں سمجھو ایک بالغ ہے اور ایک نابالغ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نابالغ اولاد تھی لڑکوں میں, بالغ نہیں ہوئے تھے. اور بالغ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رجل. کیا کہتے ہیں؟ یہاں قرآن کہہ رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ تمہارے مردوں میں سے محمد کسی کے والد نہیں ہے. تمہارے مردوں میں سے, بچوں کے تو والد تھے مردوں کے, اور بچے کون کون تھے جن کی کنیت عبداللہ, طیب, طاہر, قاسم. یہ حضور ابراہیم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ ابراہیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان نبیا, اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو اللہ اس کو کیا بناتے؟ نبی بناتے. کیا بناتے؟ نبی بناتے. لیکن وہ ابراہیم کب فوت ہو گئے؟ جب چھوٹے سے تھے, 2-3 سال کے تھے, تو اللہ نے ان کو بلا لیا. اور حضرت ابراہیم کس کے بطن سے پیدا ہوئے؟ ماریہ قبطیہ کے بطن سے. کس کے بطن سے؟ ماریہ قبطیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بلند آواز سے 4. کتنی؟ ہاں نام سنا ہے؟ حضرت فاطمہ, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں؟ صاحبزادیاں. تو حضور کے بیٹے بھی تھے اور حضور کی بیٹیاں بھی تھیں, لیکن بیٹے بچپن میں اللہ نے لے لیے. کیوں لیے؟ مجھے اور آپ کو کیا کرنا تھا؟ اس رشتے سے جوڑنا تھا. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ختم نبوت والے رشتے سے جوڑنا تھا. کیوں؟ دیکھو اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے, اگر کوئی نبی ہے نا تو اس کی اولاد بھی نبی بنی. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں, ان کے بیٹے یوسف بھی کیا ہیں؟ نبی ہیں. حضرت ابراہیم نبی ہیں تو ان کے بیٹے اسماعیل بھی نبی ہیں. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نبی نہیں بن سکتی تھی؟ آپ سے سوال ہے. بن سکتی تھی, لیکن اللہ نے بچپن میں لے لیا. کیوں؟ محمد الرسول اللہ کے سر پر کیا سجانا تھا؟ ختم نبوت کا تاج سجانا تھا. اس امت کو اگر حضور خاتم النبیین نہ ہوتے تو آج پتہ نہیں ہم کس نبی کے اس میں ہوتے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے آپ سے اولاد کی قربانی لی. اولاد کی قربانی. نرینہ اولاد کس کو اچھی نہیں لگتی؟ سب کو اچھی لگتی ہے, باپ کا سہارا بنتی ہے. جس گھر میں نرینہ اولاد نہ ہو اس گھر میں مایوسی ہوتی ہے, پتہ نہیں ہمارے پیچھے کون ہوگا. ہاں, ہمارا کوئی پیچھے کھڑا ہونے والا بھی ہوگا, ہمارے خاندان. بھائی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی؟ ہاں, لیکن ایک ہے حقیقی اولاد اور ایک ہے روحانی اولاد. ایک ہے حقیقی اولاد جو باپ ہے, بیٹا ہے, ماں ہے, یہ حقیقی اولاد ہے جو, اور ایک ہے روحانی, یعنی جس استاد نے آپ کو پڑھایا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی والد ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اور ایک جس نبی نے یہ دین دیا, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, یہ نبی بھی ہمارے والد ہیں. کون سے والد ہیں؟ روحانی.
اچھا یہ بتائیں کہ روحانی رشتہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے یا نسبی رشتہ؟ روحانی، ٹھیک ہے. نسبی رشتہ کتنے سال کا ماں باپ کا تعلق؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. اس کے بعد کوئی نہ کوئی چل بستا ہے، یا تو اولاد چلی جاتی ہے یا والدین چلے جاتے ہیں. اور جن کے والدین کو 10 سال ہو گئے، آج کبھی کوئی خوشی غمی آ جائے تو یاد آ جاتے ہیں، مگر نہ وہ بھی یاد نہیں آتے. اور جو روحانی رشتہ ہے ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح بھی تعلق جڑتا ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، کھانا کھاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے. ہاں السلام علیکم کسی کو کہہ رہے ہیں، کسی کو بھائی خوش رہو دعائیں دے رہے ہیں، کس سے معاملات. یہ چیز کہاں سے ملی؟ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے. تو اب نسبی رشتہ تو بہت اس کی عمر کم ہوتی ہے، لیکن روحانی رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال ہو گئے. اور آج ہم نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سب نبی کی اولاد ہیں ہم. اور اتنا حقیقی والدین اولاد کے لیے باوفا نہیں ہیں جتنے کل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اولاد کے لیے باوفا ہوں. یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ بھاگیں گے، ماں بیٹے کی نہیں رہے گی، بیٹا ماں کا نہیں رہے گا، والد بیٹے کا نہیں رہے گا. وَصَاحِبَتِهِ، یہ یار دوست کام نہیں آئیں گے. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، کیا ہوگا؟ ایک رشتہ کام آئے گا، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اس لیے کہا جاتا ہے با وفا نبی سے کبھی بے وفائی نہیں کرتا. جس اولاد پہ والد کو ناز ہے یہ اولاد بھی بے وفا ہے. جس بیوی کو شوہر پہ ناز ہے وہ شوہر بھی بے وفا ہے. جس شوہر کو بیوی پہ ناز ہے یہ بھی بے وفا ہے. کیوں؟ ایک وقت ایسے آنا والا ہے نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ہاں ایک ہستی ہے جس نے سر سجدے میں رکھا ہوگا اور اللہ سے کیا مانگ رہے ہوں گے؟ امتی 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 امتی. اور کہتے ہیں میں اللہ سے اپنی امت کے لیے مانگوں گا، اور کہتے ہیں میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسی تعریفی کلمات نہیں کہے اور نہ کسی نے سنے ہوں گے. اور ایسی حمد و ثنا کروں گا. اللہ کیا کہے گا؟ ارفع راسک، اے محمد سر اٹھاؤ. اشفع تشفع، آج جس کی سفارش کرو گے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. اور اللہ پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے. اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے؟ واللہ ما ارضا، واللہ ما ارضا ولو کان واحد من امتی فی النار. اللہ کی قسم میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک کلمہ پڑھنے والا امتی اللہ جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں نہ داخل کر دے، میں اللہ سے راضی نہیں ہوں. اب بتاؤ وفادار کون ہے؟ بھائی کھل کے بولو، بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد. ہاں اس باوفا نبی پہ کم از کم دن میں 100 مرتبہ درود پڑھا کرو. پڑھتے ہو؟ عادت بنا. کیوں بھائی؟ اپنا جو محسن ہو نا کسی کا اس کو یاد کیا جاتا ہے. تو ہمارے محسن محمد الرسول اللہ ہے، ہمارے محسن محمد. یہ دین ملا، یہ عبادات ملی، یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا رشتہ ملا، یہ کس کے ناطے ملا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ حضور اللہ کے آخری نبی، اور حضور کے بعد کسی قسم کا بھی کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا. اچھا تو میں آیت بتا رہا تھا، ما کان محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں کوئی مرد نہیں بڑا نہیں ہوا بلکہ بچپن میں فوت ہو گئے. تو قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. کیا ہے بھائی؟ دشمن نے اعتراض کیا کہ جیسے اگر کسی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو تو اس کا سلسلہ آگے نہیں چلتا.
تو بھائی حقیقی اولاد نہ ہو اور جس کی روحانی اولاد ہو تو اس کے سلسلے کو کون روک سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کیا؟ ولیکن رسول اللہ. اگر کوئی روحانی اولاد نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اور رسول کون ہوتا ہے؟ جس کا کسی امت نے کلمہ پڑھا ہو. ہاں ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھائی یہ اللہ کے رسول ہیں. ہاں جو رشتہ تم چاہ رہے ہو نسبی رشتہ معمولی وقت کے لیے، ہم جس رشتے سے جوڑنا چاہتے ہیں یہ تا قیامت یہ رشتہ، بلکہ قیامت کے بعد بھی یہ کلمے والا رشتہ کام آئے گا. یہ کلمے والا رشتہ کام آئے گا. پھر دشمن نے سوچا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، نبی جیسے اور آئے یہ بھی آ گئے. ان کا ایک وقت تھا، ایک لمٹ تھی، ایک حد تھی. کوئی کسی علاقے کے لیے آیا، کوئی کسی قوم کے لیے آیا. جب آئے تو چلے گئے. آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. جب نبوت ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا تو نبوت بھی ختم ہو گئی. تو قرآن نے کیا فرمایا؟ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. خاتمن کہ یہ خاتم النبیین بن کر آئے. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے ای آخر النبیین، سب نبیوں کے آخر میں آئے. اور آخر میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. کیوں؟ یہی نبوت قیامت تک رہے گی. یہی نبوت قیامت تک رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا آنا والساعہ. آنا، یہ دو انگلیاں ایسے کرو. یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا. اللہ کے نبی نے، کہہ دو نا سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور قیامت کی مثال ان دو انگلیوں کی طرح ہے. میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی اور نبی، میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے. یہ انگلی یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ جو الگ ہے. الگ ہے، ملی ہوئی ہے یا الگ ہے؟ ملی ہوئی ہے. تو حضور کے بعد کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی. حضور کے بعد کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی. حضور کے بعد کوئی اور دوسرا نبی. اچھا، ان دو انگلیوں کے درمیان اگر کوئی پھوڑا ہو جائے، کوئی پھنسی ہو جائے، کوئی دانا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ میری انگلیوں کے درمیان گیپ آ گیا ہے. میں کھاتے پیتے اٹھتے چلتے جب انگلیاں استعمال کرتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو کیا کرو؟ اس دانے کو کاٹ دو. اس دانے کو کیا کر دو؟ کاٹ دو. اور آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد قیامت آئے گی. ان دو کے بعد اگر کوئی تھوڑا پھنسی قادیانیت کی صورت میں، مرزا قادیانی کی صورت میں، کسی اور کی صورت میں، اسحاق اخرس کی صورت میں، مسلمہ کذاب کی صورت میں اگر کوئی پھوڑا پھنسی آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا علاج ہوگا. اس کا کیا ہوگا؟ علاج ہوگا. اور وہ علاج کیا ہے؟ کاٹ دیا جائے گا. کیا کر دیا جائے گا؟ کاٹ دیا جائے گا. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وَمَنِ الدَّعْوَةَ بَعْدَ نَبِيِّنَا كُفْرٌ بِالْإِجْمَاعِ. فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نبوت کا دعویٰ کرے بالاجماع وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور حتیٰ کہ ہمارے فقہا نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مجھے پتہ نہیں، فرمایا اس کے ایمان میں بھی شک ہے. اس کے ایمان میں بھی کیا ہے؟ شک ہے. ہاں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، کسی ایک بندہ آیا اور مدعی نبوت ہے، اس سے کہتا ہے کہ مجھے، اگر تم نبی ہو، وہ کہتے ہیں ہاں میں نبی ہوں. کہتا ہے تم دلیل، کوئی دلیل دکھاؤ. فرمایا دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج جاتا ہے. کیوں دلیل مانگ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہو گیا؟ شک ہو گیا. جب اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے پچھلی میٹنگ میں کہا تھا کہ قادیانی دھوکہ ایسے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم نبی نہیں مانتے تو کوئی ولی مان لو مرزے کو، یا پیر مان لو. اگر یہ بھی نہیں مانتے تو چلو ایک دفعہ رات کو نا استخارہ کر لیں.
کیا کر لینا؟ استخارہ. استخارہ جانتے ہو؟ ہاں بعض لوگ پیسوں سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. استخارہ خود کرنا ہوتا ہے، پیسوں سے نہیں ہوتا استخارہ. ہاں پیسوں والا استخارہ پھر ایسا ہی ہوگا جو سہانے خواب ہوں گے وہ دکھا کے پیسے مانگیں گے. تو استخارہ جو سنت عمل ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں، دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد پھر دائیں کروٹ پر صاف ستھرے پاک بستر پر لیٹ جائیں، اور صبح کو جس طرف آپ کا میلان ہو، رجحان ہو، یہ استخارہ ہے. یہ کون سی مشکل چیز ہے؟ 1 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن تک بھی کرتے چلے جائیں. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ استخارہ کے اندر میرے اس میں کیا آیا ہے. صبح آپ کا اس چیز کی طرف دل کا میلان ہوگا. تو بہرحال یہ جو کہتے ہیں کہ استخارہ کر لو، استخارے کے لیے آپ نے حامی بھر لی تو سمجھ لو کہ آپ کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ کا بیڑا کیوں؟ ایمان سے کہاں چلے گئے؟ کفر کے اندر. کیوں استخارہ؟ بھائی استخارہ ہمیں یقین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. استخارہ تو اس چیز کے اندر ہوتا ہے کہ کسی چیز کے 2 پہلو ہوں، ایک اچھائی کا پہلو، ایک برائی کا پہلو. ہاں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا 2 پہلو، اچھائی اور برائی دونوں ہیں؟ اس پہ استخارہ کرو؟ نہیں بھائی، وہ تو ہے ہی ہمارے ایمان اور اس کی جو ہے نا اسی پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا عقیدہ یہی ہے. تو خاتم النبیین کا معنی کیا ہوا؟ آخر النبیین، کہ حضور کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. دیکھیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جاتا تو حضور خاتم النبیین نہ رہتے. حضور خاتم النبیین نہ رہتے. جیسے پہلے سلسلہ چلتا آیا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور یہ کہاں تک رہے گی؟ قیامت تک رہے گی. کہاں تک رہے گی؟ قیامت تک رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے دجال آئیں گے. کتنے؟ 30 جھوٹے دجال آئیں گے، اور ان میں ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، جان لو میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی اور نیا نبی نہیں آئے. اچھا قرآن کریم کی کتنی آیتیں ہیں ختم نبوت سے متعلق؟ 100. اب حدیث مبارکہ کا بھی سن لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ ہیں. کتنی؟ 210. اللہ کا قرآن 100 دفعہ یہ کہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی، حضور اللہ کے آخری نبی، حضور اللہ کے آخری نبی، پھر بھی کوئی اس میں شک کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بار بار یہ کہہ رہی ہوں. کبھی تو یہ کہا جا رہا ہو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے. لیکن لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک مقام پہ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبی لو عاش ابراہیم، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو اللہ اس کو نبی بناتے، اللہ اس کو نبی بناتے. ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی. ایک جنگ کا موقع تھا تو سارے صحابہ جانے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور کہا کہ تم یہ مانتے ہو رکھو. تو کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے علی سب میدان جہاد میں چلے گئے اور تم یہاں رکے ہوئے ہو، تم کیوں نہیں گئے؟ کیا بزدلی چھا گئی؟ ہاں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اعانت کے لیے ان کی زبان میں لکنت تھی تو اللہ نے ان کے بھائی کو کیا بنا دیا تھا؟ نبی بنا دیا تھا. تو یہ دونوں بھائی نبوت چلاتے تھے. فرمایا تم میرے ساتھ بھائی کی طرح ہو، اور ایسے بھائی کی طرح ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام. ولیکن لا نبی بعد، لیکن میرے بعد تم یہ نہیں سمجھنا کہ جیسے میں نبی ہوں علی تم بھی نبی ہو، علی تم بھی نبی ہو، تم نبی نہیں ہو جیسے حضرت ہارون نبی تھے. کیوں؟ میرے بعد نبوت ختم ہو چکی، میرے بعد نبوت. تو حضرت علی سے متعلق
حضور نے کیا فرمایا؟ وہ نبی نہیں ہے۔ حضرت عمر سے متعلق کیا فرمایا کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو حضرت عمر کیا بنتے؟ نبی بنتے، وہ بھی نہیں بن سکے۔ اپنے بیٹے سے متعلق حضور نے فرمایا اگر نبوت جاری ہوتی، میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ نبی بنتا۔ کیوں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آخری نبی، اور آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن کر تشریف لائے؟ خاتم النبیین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کمثل رجل بنا بیتا، اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، اس کو خوبصورت بنایا، اس کو زیب و زینت کی، لوگ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ زیارت کرتے ہیں تو ایک کونے کے اندر انہیں ایک اینٹ کی جگہ خالی نظر آتی ہے، ایک اینٹ کی جگہ، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں بھی اگر ایک اینٹ لگا دی جاتی نا تو یہ محل کیا ہو جاتا؟ مکمل ہو جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں نبوت کے محل کی، میں وہ آخری اینٹ ہوں نبوت کے محل کی۔ جب وہ اینٹ آ کر اس محل کے اندر لگ گئی تو اب محل کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ تو اب نبوت کا محل کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ اب دیکھیں ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں ہمیں یقین ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، بتاؤ ثواب ملے گا یا نہیں؟ کیوں؟ قرآن آخری کتاب ہے، قرآن یہ جو ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، یہ دین محمدی، یہ آخری دین ہے۔ اسلام آخری مذہب ہے، دین محمدی آخری دین ہے، حضور آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے۔ ان ساری چیزوں کا لب لباب یہ ہے کہ ہماری نجات کا مدار ان ساری چیزوں سے وابستہ ہے۔ اب نماز، کون سی نماز قبول ہوگی؟ حضور والی یا حضور کے بعد کوئی کسی کا انتظار کیا جائے گا وہ والی؟ روزہ حضور والا، حج زکوٰۃ حضور والی، اور ہمیں یقین ہے ہمارا حج اللہ قبول فرماتے ہیں، ہماری نمازیں اللہ قبول فرمائیں گے۔ کیوں؟ ہم کوشش کرتے ہیں اس طریقے پر جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں کس پہ نازل ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں قرآن کریم پر ہمارا ایمان بالتفصیل ہے۔ ہم ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم، پڑھتے جائیں میرے ساتھ، آپ کی بھی تجدید ایمان ہو جائے گا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما هو باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ان کو ایمانیات کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، بعث بعد الموت پر، یہ سب ہمیں کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے دین کو ماننا، ان کے دین پر چلنا، ان کے دین کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری کامیابی کی ایک کنجی ہے۔ اب ہماری نماز کون سی قبول ہوگی؟ جو محمد الرسول اللہ والی نماز۔ ہمارا قرآن کون سا قبول ہوگا؟ قرآن قادیانیوں کا بھی ہے، حدیثیں قادیانیوں کی بھی، جتنی ہماری چیزیں نا اس کے اپوزٹ انہوں نے سب کچھ بنایا ہوا۔ انہوں نے اپنے قادیان کو کعبہ بنایا ہوا، انہوں نے مرزے کی فضولیات کو حدیثوں کا درجہ دیا ہوا، سمجھ گئے؟ تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے آپ کو ایک رخ دکھایا، ایک رخ بتایا ہے کہ عقیدہ، ختم نبوت، قرآن، حدیث۔ اب ہمارا جو مخالف ہے وہ کس طریقے سے دین کا حلیہ بگاڑ رہا ہے۔ اب جو قادیانی ہیں ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ بھائی چلو یار قادیانی ہے، کیا ہوا، قادیانی ہے، ہاں اس نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ ایک ذہن ہے۔
اس نے تمہارا بہت کچھ بگاڑا. قرآن کی کتنی آیتیں ختم نبوت سے متعلق؟ یہ قادیانی چلتی پھرتی 100 آیتوں کا گستاخ ہے. 100 آیتوں کا کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تمہاری کتاب بگاڑ دی اس نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 210 مرتبہ واشگاف الفاظ میں فرما کر گئے کہ میں آخری نبی ہوں، اور قادیانی چلتا پھرتا مرزے کو مانتا ہے، ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا. تو یہ بتاؤ، یہ بڑا بااخلاق ہے، بڑا مہذب ہے، بڑا شائستہ ہے. چلتی پھرتی 210 مرتبہ حضور کی گستاخی گھوم رہی ہے تمہاری نظروں کے سامنے، اور ہم مروت کے اندر یہ جی قادیانی نے ہمارا کیا بگاڑا ہے، ان کا دین ان کا مذہب وہ جانے کیا کریں. ہاں بھائی، تمہاری قرآن کا تمہارا بھولیا بگاڑ دیا، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث مبارکہ کا بھولیا بگاڑ دیا. صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع کس بات پہ ہوا کہ جو شخص بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر جو بھی جھوٹے مدعیان نبوت تھے ان کا علاج کیا کرا ہے؟ ان کو کہا قتل کرو. کیوں؟ یہ فتنہ ہے. یہ کیا ہے؟ اور مسلمہ کذاب کا علاج آپ کے سامنے ہوا. مسلمہ کذاب کوئی معمولی چیز نہیں تھا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. 100 سال کا تھا بڈھا کھوسٹ. مسلمہ کذاب کتنی عمر تھی اس کی؟ 100 سال. اب آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو علماء آئیں گے بتائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اس نے گھیر گھار کے، آپ نے کہا لڑائی نہیں کرنی. وہ اتنا شاطر تھا، اتنا وہ تھا، الجھا دیا لڑائی کے اندر. حضور نے کیا تلقین کی تھی؟ لڑائی نہیں کرنی. وہ شرارتی ہوتا ہے نا، وہ کسی طرح چھیڑتا ہے تاکہ لڑیں گے تو قوت کمزور پڑ جائے، اور اس نے لڑنے پہ مجبور کر دیا. صحابہ کرام ان کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو صحابہ کو شکست ہو گئی. دوسرا لشکر بھیجا، ان کو ساتھ بھی ایسے ہی کیا. حضور نے کہا ابھی تم نے وہاں پہنچنا ہے، لڑنا نہیں ہے. انہوں نے پھر الجھا دیا، پھر شکست ہوگی. اب بتاؤ، ایسی چالیں عام بندہ چلتا ہے جھوٹا ہے، مکار، کذاب، دجال ہے، لیکن ادھر سے حضور کے غلام آ رہے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، ان کے پاس ایمانی قوت ہے، غیرت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شکست کھا کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ بڑا مکار تھا. اور تیسری مرتبہ جب حضرت خالد بن ولید آئے تو انہوں نے پھر جو چال چلی، کچھ کو یہاں بٹھایا، کچھ کو آگے بٹھایا، کچھ کو پیچھے کی طرف بٹھایا، اور کہا جب تک میں اشارہ نہ کروں اس وقت تک تم نے پہل نہیں کرنی. اس ترتیب سے جب انہوں نے آگے بڑھے اور آگے والوں کو وہ کیا تو انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں نے وار کیا. اس طریقے سے جا کر 3 مرتبہ کے بعد جا کر مسلمہ کذاب کے لوگوں نے شکست پائی. آج بھی یہ مکار ہیں. مکاری بتا دو ان کی، یہ کیسے مکار ہیں. یہ آپ کے پاس آئیں گے، وہ کہتے ہیں اللہ کرے اخلاص کے ساتھ ہیں، چھوڑ چھاڑ کے ہیں، سبحان اللہ، ہم ان کا آنکھوں سے لگائیں گے. لیکن اس وقت 2 واقعے میرے سامنے ایسے آئے ہیں. ایک شخص نے کہا وہ جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. ان کے خاندان کے الحمدللہ 20 لوگوں نے کلمہ پڑھا. اس کو وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو کاٹ دیں. ہاں، فنڈ جمع کرانا ہوتا ہے. فنڈ یا تو مالی ہو اور فنڈ یا تو دعوتی ہو. مالی پیسے دے، اور اگر پیسے نہیں دیتا تو کسی نہ کسی مسلمان کو قادیانی بنائے. اگر 6 مہینے کے اندر کسی ایک مسلمان کو اس نے قادیانی نہیں بنایا تو جماعت اس کو وہاں سے کسی دوسرے علاقے میں ٹرانسفر کرتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں کوئی قادیانی 6 مہینے کے بعد سال، 2 سال، 6 سال، 10 سال سے رہ رہا ہے تو وہ لا محالہ اپنی جماعت کو کوئی نہ کوئی بندہ فراہم کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہی وہ آپ کے محلے سے کر رہا ہوگا، یا اپنی کمپنی سے کر رہا ہوگا، یا اپنی جاب سے کر رہا ہوگا، یا کسی غریب کہیں نہ کہیں سے وہ ان کو بندہ دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹکا ہوا ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جماعت کے لیے کام کر رہا ہے.
جیسے میں نے کہا قادیانیوں کی بچوں کی الگ جماعتیں ہیں، جوانوں کی الگ جماعتیں ہیں، عورتوں کی الگ جماعتیں ہیں، بوڑھوں کی الگ جماعتیں ہیں۔ قادیانیوں کے ہاں حمل وقف ہوتے ہیں، عمل کہ ہم یہ جو ابھی بچہ ہمارا پیدا ہوگا یہ ہم ساری زندگی کے لیے قادیانیت کو وقف کرتے ہیں کہ یہ اس جماعت کے لیے کام کرے۔ میرے بھائیو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ یہ تو پکا ٹھکا عقیدہ ہے، 1400 سال سے چل رہا ہے۔ ہاں ہم دفاعی پوزیشن میں نہ رہیں، ہم اقدامی عمل کی طرف آئیں، اور اقدامی عمل جب آپ کا بڑھے گا تو انشاءاللہ ان کی یہ دعوتیں، ان کی یہ چالیں، ان کی یہ ناکام ہوں گی۔ یہ کیا ہوں گی؟ ناکام ہوں گی۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا اکرم طوفانی صاحب، ٹھیک ہے، تو وہ تو ان کو گالیاں بھی نکالتے تھے، اور وہ گالیاں ہم نہیں نکال سکتے جو وہ نکالتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیوں نکالتے تھے؟ آج پتہ چلتا ہے کہ ان کی مکاریاں اور عیاریاں دیکھ کر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اور حضرت نے جو کام کیا اس طریقے سے کام کیا کہ وہاں کا بچہ بچہ حضرت سے واقف تھا۔ کوئی قادیانی ایک دفعہ عدالت کے اندر تھے، ایک قادیانی نے مولانا کو کہہ دیا السلام علیکم، مولانا نے اس پہ پرچہ کٹا دیا، مولانا اکرم طوفانی صاحب نے اس پہ FIR کٹوا دی۔ کیوں؟ بھائی یہ قادیانی ہو کر مجھے کیوں سلام کرتا ہے؟ سلام تو مسلمانوں کا شعار ہے، اور یہ اس نے ہمارے شعار کو استعمال کیا ہے، میرے جذبات مجروح ہیں، لہٰذا اس کو اندر کرا دیا۔ اس کو کیا کرا دیا؟ اندر۔ کوئی قادیانی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی قادیانی اپنے گھر پر قرآن کی آیت نہیں لگا سکتا، کوئی قادیانی اسلامی شعار جو بھی ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتا، کوئی قادیانی اذان نہیں دے سکتا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ علماء آئیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کام کے لیے سینہ سپر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اقدامی کام کریں، منظم کام کریں، تھوڑا کریں لیکن مضبوط کریں۔ ایک دم سے جذبات میں آ کر بھائی اب سب اکٹھے ہو گئے اور 2 4 6 دن جذبات ٹھنڈے ہوئے تو پھر گم ہو گئے، نہیں۔ تعلیم کریں، آپ ہفتے کی تعلیم رکھیں، مہینے کی استقامت کے ساتھ کریں، اور پتہ چلے گا انشاءاللہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں حضور کے عاشقوں کی بہاریں ہوں گی، ہاں ختم نبوت کے پروانوں کی انشاءاللہ یہاں گونج ہوگی۔ ہم سب حضور کے کیا ہیں؟ پروانے ہیں، حضور کے ختم نبوت کے پروانے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھائی ایک مومن مسلمان کے لیے ایمان کی کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ بھائی حضور سے ملنا ہے، اس کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دو، فرمایا وہ بندہ حضور سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائے گا، بچوں کو قربان کر دے گا۔ یہ ایک مومن کا عشق ہے حضور کے ساتھ۔ کیوں؟ حدیث میں بھی یہی ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، حضور نے فرمایا جب تک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو والدین زیادہ باعث محبت ہے یا حضور کی ذات؟ اولاد زیادہ باعث محبت ہے یا حضور کی ذات؟ حضور کی ذات۔ تو حضور ختم نبوت نام ہے حضور سے محبت کا، ختم نبوت نام ہے حضور سے محبت کا۔ جتنی ہم حضور سے محبت کریں گے، حضور والے اعمال اپنی زندگیوں میں لائیں گے، اتنا ہمارا عشق بڑھتا چلا جائے گا، اتنا عشق بڑھتا چلا جائے۔ اور جب عشق ہوگا تو اس عاشق کے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہو کر دکھائے، یہ ایمانی جذبہ ہوتا ہے۔ کوئی کافر آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اور جب ایمان والے جاگ جاتے ہیں نا، جا الحق و زہق الباطل، اور جب علاقے میں قادیانیوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں کے مسلمان اب بیدار ہو چکے ہیں، مجال ہے ان کی کہ وہ آپ کے سامنے ٹھہر سکیں، وہ انشاءاللہ یہ کرائے کے مکان بھی چھوڑ کے جائیں گے، اپنے مکان بھی بیچ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ ہم سب کو ختم نبوت کے لیے مرتے دم تک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ختم نبوت کا محافظ بنائے۔